السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ایک شیعہ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ جب سعودی پرنس نے میڈیا پر آ کر قبول کر لیا کہ ہم نے یہودیوں کے کہنے پر مسجدوں میں پیسہ لگایا دنیا بھر میں وہابیت پھیلانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اب اس میں کتنی ڈبنگ ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی حقیقت نہیں ہے، ایسی ویڈیوز کے اوپر یا اس طرح کے لنکس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی حکومت پہلے دن سے یا آج وہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے والی حکومت ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ آپ کے پاس کس نے بھیجی ہے؟ شیعہ نے بھیجی ہے۔ رافضی جو ہے وہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے، تو اب بے ایمان کو صاحب ایمان سے گلہ اور شکوہ تو ہوگا۔ رافضیوں کا سعودی حکومت کے اوپر گلہ کرنا، شکوہ کرنا، ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ایسا ہے جیسے عبداللہ بن سبا حضرت عثمان کا گلہ کیا کرتا تھا۔ ہاں جی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبداللہ بن سبا کی بات پر ہم اپنے کان دھریں گے؟ ہم کہیں گے، اب میں کیا کہوں، سریکی ورڈ ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، کہنے کو دل کرتا ہے، چلیں چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یہ ابن سبا یا ابو لولو مجوسی کی جو اولاد ہے نا، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ سعودی حکومت پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو وہابیت ہے یہ کیا ہے؟ الوہاب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ وہابیت کا مطلب ہوگا دنیا میں اللہ کی توحید کو پھیلانا، کہ بھائی پیدا کرنے والا الوہاب ہے، ہیں جی، اور روزی روٹی دینے والا بھی الوہاب ہے۔ تو اس لیے سجدے اور عبادت کے لائق بھی الوہاب ہے، یہ وہابیت ہے۔ اور اسی الوہابیت کا پرچار پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا، جب مکہ والوں کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ الوہابیت ہے۔ تو اگر دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا جرم ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آل سعود کو قیامت کی دیواروں تک الوہابیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیں جی، وہابیت کیا ہے؟ لوگوں کو درباروں مزاروں سے، مردوں سے، مٹی کی ڈھیریوں سے ہٹا کر ایک الوہاب کی عبادت پر لگانے کی کوشش کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الوہاب ہے نا۔ کسی بے وقوف احمق کو اگر نہیں معلوم تو وہ قرآن کھول کر کے دیکھ لے۔ مثلاً پارہ نمبر 3 ہوگا، سورۃ آل عمران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام ذکر کیا ہے، انک انت الوہاب، یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا، اور اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں تو رحمت عطا فرما، تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ میرے بھائی الوہاب ہے کہ ہم اللہ سے امیدیں رکھیں، جو ہمارا خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ جس کے اندر اللہ کے غیر کے لیے ذرہ برابر، معمولی برابر بھی کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو سعودی حکومت تو بھائی وہ دنیا بھر میں کوئی 10 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے پھیلاتی ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ اصل قرآن بکری کھا گئی ہے، رافضی کہتا ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس غار میں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ کھٹمل سعودی حکومت کا دشمن نہیں ہوگا تو کون سعودیوں کا دشمن ہوگا؟ جب کھٹمل یہ کہتا ہے ہیں جی کہ بھئی وہ اصل قرآن بکری کھا گئی،
یا قرآن بکری کھا گئی، اور کھٹمل کہتا ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے قرآن تبدیل کر ڈالا. ہاں جی، جب کھٹمل یہ کہتا ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ علی کو نبوت کا پیغام دو، اور علی کے پاس جانے کی بجائے جبریل کو غلطی لگی، وہ محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی ہیں اس روایت کے حبیب الرحمن یزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو بھائی اس کھٹمل نے سعودی حکومت کا تو دشمن ہونا ہی ہونا ہے. اس طرح کی بے تکی پوسٹوں کے اوپر کہ سعودی حکومت جو ہے وہ دنیا بھر میں وہابیت کو پھیلاتی ہے. پہلے تو وہابیت کو پہچانو کہ وہابیت ہے کس بات کا نام. اگر تمہیں وہابیت سے دشمنی ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اچھا، سعودی حکومت مسجدوں میں پیسے لگاتی ہے، وہ تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. رافضی لوگ درباروں اور مزاروں پر پیسے لگائیں، ہاں جی، مردے کو چونا لگائیں، نقلی اصلی قبروں پر مزار بنا کر لوگوں کو مردوں کا پجاری بنائیں، شہیدوں کا پجاری بنائیں، اور محمد بن سعود کی اولاد مسجدیں بنائے. تو یہ تو محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے. اللہ کے بندو صلی اللہ علیہ وسلم، سعودی حکومت دنیا بھر میں مسجدوں پر پیسے لگاتی ہے. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم میں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ محمد بن سعود اور اس کی اولاد کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا جو زمین پر اللہ کے گھروں پر مسجدوں پر پیسے لگا رہے ہیں. اے دنیا والو، آپ نے نہیں دیکھا ہیں جی کہ محمد بن سعود کی اولاد نے حرمین کو کیا سے کیا بنا دیا؟ بلکہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. حرم مکی میں باب عبدالعزیز کے سامنے آسمان کی بلندیوں میں اٹھتا ہوا ایک ہوٹل ہے، اور پتہ ہے سعودیوں کے دشمنوں تمہاری منہ میں خاک، بلکہ خاک تو چھوڑو تمہارے منہ میں ٹٹی اور پیشاب. حرم مکی مسجد حرام میں باب عبدالعزیز کے باہر کر کے ایک بہت لمبا تے چوڑا ہوٹل ہے. اس ہوٹل پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ عبدالعزیز کی طرف سے حرمین کے لیے وقف. آہا ہا، سبحان اللہ. اور یہ کون ہے؟ یہ سعودی ہیں، محمد بن سعود کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. جب پیارے نبی علیہ السلام مدینے میں آئے نا تو سب سے پہلے مدینے میں آ کر آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے بھی مسجدوں کی بنیادیں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کو کھڑا کیا. تو اگر مسجدوں پر پیسہ لگانا حرام کا کام ہے تو وہ بھئی مسجد تو خود نبی پاک علیہ السلام نے تعمیر کی، مسجد پر پیسہ لگایا. بلکہ صرف اتنا نہیں کیا، نبی رحمت علیہ السلام مسجد کی تعمیر میں خود پتھر اٹھا رہے ہیں، اور عمار بن یاسر اور آپ کے صحابہ بھی پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اور محمد بن سعود کی اولاد نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر مسجد نبوی 4.5 مرلے میں تھی، ہاں جی. تو آج انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو پرانے زمانے کا مدینہ طیبہ تھا نا آبادی، اس سے بھی بڑے ایریے کے اندر پورے مدینے کو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعمیر کر دیا. اور دنیا بھر میں سعودی مسجدیں بناتے ہیں. تو مسجدوں پر پیسہ لگانا یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. تو رافضی درباروں اور مزاروں پر پیسے لگاتے ہیں. اب جو خبیث درباروں اور مزاروں پر پیسے لگائے تو اسے تو سعودیوں سے دشمنی ضرور ہوگی کہ سعودی مسجد بناتے ہیں. ہاں جی، سعودی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کی وہابیت کا پرچار کرتے ہیں بھائی. ہاں جی، تو مسجدوں پر پیسہ لگانا
یہ تو قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ وہابیت کو پھیلانا، تو وہابیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ الوہاب ہے۔ وہابیت کا پھیلانا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھائی مانگو تو اللہ سے مانگو، مردوں سے مت مانگو۔ قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، حضور آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو چولو عام کو مردوں سے کیا مانگنا؟ مردہ اگر عربی ہے اور مانگنے والا سرائکی میں مانگ رہا ہے، ہاں جی، مردہ عربی ہے، مانگنے والا پنجابی اور فارسی میں مانگ رہا ہے، تو پہلے تو مردے نے سننا کوئی نہیں ہے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام مردوں کو نہیں سنا سکتے اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، حضور آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، تو مردے نے تو سننا نہیں ہے، پھر وہ سن لے، مردہ عربی ہو، تمہاری التجا سرائکی میں ہو، اسے کیا خاک سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، ایک کے منگدا کھڑا ہے، مردے کو کیا پتا کہ کیشی منگدا کھڑا ہے رو رو کے ڈیڈی دردی سے، ہاں جی، کہ پیتے ہی دردی سے، کہ کیڑی بلائی دردی سے، پوتر چاہیے دس کہ دھی چاہیے دس، نوکری چاہیے دس کہ زال چاہیے دس، مردہ پہلے تو سن سی کوئی نہیں، تے جے وہ سن گنے تو مردہ ہوئے عربی یا مردہ ہوئے افغانستان دا پٹھان، ہے جی، مردہ ہوئے افغانستان دا پٹھان، او کو سرائکی پنجابی آوے نہیں، منگن والا آکے میں کو پوتر دے، تو مردے کو کیا پتا کہ کیسی منگدا کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، وہابیت یہ ہے کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے التجائیں کرو، اللہ کے آگے جولی پھیلاؤ، ہاں جی، جو مانگنا ہے، اپنے حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کہ تسا ایڈا وڈا پوتر مردے کو کھنڑ کھاڑ ونجو، ہیں جی، کہ بابا جی میں کو پوتر دے، پہلے تو بابے سننا کو نہیں، کہ وہ بابا سن گنے تو وہ بابا اتنا لاچار اور مجبور ہے، پوتر دیوانا تا بات دی گالے، بابا تو کو مردہ جتی دا تسمہ نہیں دے سکتا۔ تو الوہابیت یا وہابیت یہ ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے نفع اور نقصان کا یقین کرو، ہاں جی، سب کچھ کرنے والی ذات، سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر سعودی حکومت اس وہابیت کو پھیلا رہی ہے کہ لوگوں سب سے مایوس ہو کر، مردوں سے مایوس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی امیدیں لگا لو، تو اس بات پر تو میں سعودی حکومت کو شاباش پیش کروں گا، ہاں جی، اور مسجدیں بنانا تو وہ تو محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبدالعزیز نے تو کمال کر دیا، کروڑوں خربوں کی آمدنی والا ہوٹل، اور وہ پورا اس نے حرمین کی 2 مسجدوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہاں سے جو بھی آمدنی ہوگی بیت اللہ پر لگائی جائے گی، مسجد نبوی پر لگائی جائے گی۔ اگر یہ جرم ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر مسجدیں بنانا، مسجدوں پر پیسہ خرچ کرنا جرم ہے، اگر لوگوں کو مردوں سے ہٹا کر اللہ الوہاب کے مانگنے پر لگانا یہ جرم ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آل سعود کو قیامت تک اس جرم کے کرنے کی توفیق عطا اور فرما، اور ان کو اس پرکار بند عطا فرما۔ رہ گیا معاملہ کھٹملوں کا، تو کتے ملنگوں پر بھونکتے رہتے ہیں، وہ قیامت تک کتا ہو اور وہ بھوں بھوں نہ کرے، آپ بھی کمل بادشاہ ہو۔